جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے یعنی عظیم نفوس قدسیہ ہیں، علمی روحانی ملت اسلام کی یہ شخصیات جو ہیں۔ تو جس وقت حضرت عبداللہ بن جعفر جا ملے پیچھے سے واپس بلانے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اب انہیں کیا جواب دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور واپس نہ لوٹے اور وہ بھی مزید دباؤ نہ ڈال سکے کہ تم واپس چلو۔ یہاں الکامل کے اندر لکھا ہے وَكَانَ مِمَّا اعْتَذَرَ بِهِ إِلَيْهِمَا أَنْ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رُؤْيَا، کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، رأیت فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خواب میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی زیارت کی ہے، وَأُمِرْتُ فیہا بِأَمْرٍ، اس خواب میں مجھے ایک ذمہ داری سپرد کی گئی ہے، امرت فیہا بِأَمْرٍ انا ماضٍ لہ، میں کربلا وہ ذمہ داری نبھانے جا رہا ہوں۔ تو یعنی محض خواب دلیل نہیں، پہلے حدیث دلیل جو میں نے پیش کی، اور پھر ظاہر ہے کہ اتنے عظیم لوگوں کا خواب، اور پھر وہ جو قرآن و سنت کے مطابق ہے ان کے اپنے مشن کے لیے تو حجت ہے ان کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس خواب کے لحاظ سے جا رہا ہوں۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ خواب بتائیں، ما تلک الرؤیا، آپ نے فرمایا ما حدثت بہا احدا، میں نے کسی کو وہ بیان نہیں کی، وما انا محدث بہا احدا حتی القى ربی، اور اس وقت تک میں بیان بھی نہیں کروں گا جہاں تک کہ میری ملاقات میرے رب سے ہو جائے۔ تو یہ یعنی واضح وہ امور ہیں کہ جن کے لحاظ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مشن کی وضاحت ہوتی ہے کہ وہ کسی کے خطوں کے دھوکے میں ہی نہیں تھے۔ ہاں یہ جرم تھا خط لکھنے والوں کا کہ خط لکھ کے انہوں نے بدعہدی کی، لیکن تحریک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر روح، اس کا مقصد یہ خط نہیں تھے، اصل وہ ڈیوٹی تھی کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لگائی گئی تھی۔ اس کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ الفاظ بھی بڑے قابل غور ہیں الکامل میں، جو آپ نے کربلا کے بالکل قرب میں بولے، جب آپ سواری پہ بیٹھے تھے اور اونگ آئی اور سر جب اٹھایا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور ساتھ ہی الحمدللہ رب العالمین پڑھا۔ تو حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا یا ابت جعلت فداک مما حملت واسترجعت، میں آپ پہ قربان، یہ کیوں آپ نے یہ دو آیات پڑھی؟ یعنی عمومی طور پر یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون نقصان کے وقت پڑھا جاتا ہے اس آیت کو، اور الحمدللہ رب العالمین شکر کی ادائیگی خوشی کے وقت، تو یہ دونوں ہی آپ نے اکٹھی کر دیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب مجھے اونگ آئی تو میں نے ایک گھوڑ سوار کو دیکھا، وہ کہہ رہا تھا القوم یسیرون والمنایا تسیر الیہم، کہ قوم جو ہے یعنی یہ لشکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آگے بڑھ رہا ہے اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے، تو یہ بالکل اب قریب قریب ہے موت۔ فعلمت، تو میں نے جان لیا کہ اب ہمارا یعنی شہادت کا وقت قریب آ رہا ہے، تو میں نے اس لیے یہ کہا یعنی کہ تم سن لو اور آگے قیامت تک لوگوں کو پتہ چلے کہ میں اس رستے سے جو گزرا ہوں تو ہائے ہائے کرتے نہیں گزرا، میں تو پھر بھی انا للہ پڑھتے ہوئے اور الحمدللہ پڑھتے ہوئے گزرا ہوں۔ یعنی میری شہادت اور میرے اس مشن اور سفر کو یوں بیان کیا جائے
میرے ذمے رب سے شکوے شکایتیں نہ لگائی جائیں۔ تو اس پر حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اور جو آج کے کئی سوالوں کا جواب ہے، اور میرا یہ یقین ہے کہ یہ سوال ان کا ذاتی نہیں تھا، بعد میں آنے والے لوگوں کے سوال کی ترجمانی تھی۔ لیکن عام سطحی طور پر یہی ہوتا ہے، مثال کے طور پر کہ جب اللہ کے پیارے ہیں تو پھر پانی کیوں بند ہوا؟ اللہ نے ہی پانی بند کر دیا، اللہ کی طرف سے ہو گیا۔ جب اتنے پیارے تھے، پھر مشکل کشا کے بیٹے تھے، تو پھر کیوں نہ مشکل کشائی کی؟ پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہ مشکل کشائی کی؟ اس کی بڑی تفصیلی بحث اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں کی ہے۔ یہاں حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اس مسئلے پر، السنا علی الحق یا آباتی، میرے ابا جی یہ آپ جو خبر سنا رہے ہیں کہ ہمارے لیے موت آ رہی ہے، موت آئے ہمارے دشمنوں کو، ہمیں کیوں موت آئے؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم جب حق پر ہیں اور حق والوں کے ساتھ اللہ ہے اور اللہ کے کنٹرول میں سب کچھ ہے، تو ہمارا اللہ جس کے لیے ہم نکلے ہیں وہ ہمارا اللہ ہمارے دشمنوں کو مارے، موت ہماری طرف کیوں آ رہی ہے؟ یہ انہوں نے سوال کیا، جس پر میں کہہ رہا ہوں کہ اصل میں سوال آنے والے لوگوں کا جو ہونا تھا ان کی طرف سے، تو وہ حضرت علی بن حسین اس کی ترجمانی کر رہے تھے۔ تو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال سنا تو آپ نے فرمایا بلا والذی یرجع الیہ العباد، میرے بیٹے حق پر ہیں، اسی لیے تو ہماری یہ آزمائش ہے۔